بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل قدر سامعین، آج کے سوق میں سجدے تلاوت کا بیان پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن شریف میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں۔ قرآن شریف میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں، یعنی 14 ایسے سجدے ہیں قرآن میں جن کی تلاوت کرتے وقت سجدہ واجب ہوتا ہے۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا رہتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب، یہ مسئلہ یاد رکھو کہ یہ جو سجدے ہیں یہ واجب ہے، لازمی ہے، ضرور پڑھیں گے، اور اس کو سجدے تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، پھر سجدے میں جائے، سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، بس سجدے تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ کڑی ہو کر اول اللہ اکبر کہے، پھر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کڑی ہو جائے، اور اگر کوئی زمین پہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے اور کڑی نہ ہو جائے تب بھی درست ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو، تو جو بھی سنے گا اس پہ بھی سجدہ سہوا واجب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پہ سجدہ واجب نہ ہو، کیونکہ سستی کا زمانہ ہے اور لوگ پھر سجدہ کرتے نہیں ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدے تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی وضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو نماز کے لیے شرائط ہے وہ سجدے تلاوت کے لیے بھی شرط ہے۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔